یہودیوں نے جب اسلام دشمنی اختیار کی، رات دن اسلام کے خلاف ان کی ریشہ دوانیاں بڑھتی رہیں اور سازشیں ان کی عروج پر پہنچ گئیں کہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے مٹا دیا جائے۔ یہ جو لوگ منظر عام پر ہیں خدمت دین کے حوالے سے، ان کا دل توڑ دیا جائے، یہ دوبارہ دین کا نام نہ لیں۔ یہ جب انہوں نے حرکتیں کیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر تنگی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے رزق میں کمی کر دی۔ جب رزق میں کمی ہوئی تو نعوذ باللہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھونکنے لگے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہنے لگے اللہ کے ہاتھ ہی بندھ گئے ہیں، وہ دیتا ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ یہ محاورہ تھا اس وقت ہاتھ بندھنے سے کہ کوئی بخیل ہو جائے، کنجوس ہو جائے، کوئی شاید دے نہ، جی اسے کہتے تھے کہ یہ بندہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بھائی مطلب ہے تو صحیح سارا کچھ، لیکن دینے کو جی نہیں چاہتا، دیتا نہیں ہے، ایسے بخیل ہے بندہ، کنجوس ہے، اس کو کہتے تھے۔ تو یہودیوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مطلب رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دینے میں بخیلی کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں دیتا، ہم بھوکوں مر رہے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں ہمیں۔ یہی کچھ حال آج کل کے لبرل بے دینوں کا ہے، وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک یہی کہتے ہیں، اور کرتوت ان کے اپنے ہوتے ہیں، اسلام کی دشمنی ان میں ہوتی ہے، دین سے نفرت ہوتی ہے ان کے دلوں میں، اس وجہ سے کوئی تنگی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو آگے سے کہتے یہ ہیں کہ یہ جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، آخر میں رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ جی ایک میاں بیوی حج کرنے کے لیے گئے مکہ مکرمہ میں، ایک عالم نے مجھے سنایا یہ واقعہ۔ کوئی بندہ وہاں بیمار ہو جائے نا تو وہاں ان کی حکومت نے یہ نظام رکھا ہے، بیمار بندے کو بھی اس کی جو دوائیاں سمیت ڈرپ وغیرہ بھی لگی ہو تو ڈاکٹر سمیت ہی اسے مناسک حج ادا کرنے کے لیے ہسپتال سے لے جاتے ہیں۔ چلو بیچارہ آیا ہے سفر کر کے، رب تعالیٰ کا فرض تو پورا کر لے۔ تو امریکہ سے ایک میاں بیوی آئے ہوئے تھے وہاں، انہیں ہسپتال لے جایا گیا، وہ شوہر اس کا بیمار ہو گیا کسی وجہ سے، بیمار ہو گیا تو اس حج کا دن آیا تو انہوں نے کہا کہ اسے لے چلیں، تو خاتون کہنے لگی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، جی ہم جس کا رب تعالیٰ کے لیے حج کرنے آئے تھے اسی نے بیمار کر دیے، وہ اس نے دشمنی نکال لی ہے اپنی یہاں، تو اب ہم کیا لینے جائیں گے وہاں، بتائیں، ہمارا تو جانا نہیں بنتا۔ وہ نہیں گئی وہاں، نہ خود گئی ہے نہ شوہر کو جانا دیے۔ اسی طرح کر کے یہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی دشمنیاں پال کے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تنگی نازل کرتا ہے تو پھر یہ رب تعالیٰ کی بھی گستاخیاں کرتے ہیں، جس طرح یہ یہودیوں نے حال کیا تھا، جس طرح اس نے کیا کہ یہ کہہ دیا رب تعالیٰ کے لیے کہ رب تعالیٰ تو دشمنی نکال رہا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر رب دشمنی کیوں نکالے گا بھی تم سے، تم تو نعوذ باللہ من ذالک تم کو شریک ہو اس کے، کیا ہو اس کے؟ ہاں تمہارے اگر کسی کرتوت کا بدلہ تمہیں لگتا ہے تو اپنے کرتوت ٹھیک کرو، جو تم نے کام کیے ہیں ان کو ٹھیک کرو، نہ کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگو۔ یہ تو یہودیانہ فکر ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، جی وہ کہتے ہیں اگر گاڈ ہے تو پھر یہ سارا ظلم و ستم، یہ قتل و غارت، یہ مہنگائی، یہ فلاں، یہ ڈھمکاں، یہ کیوں ہے؟ ذلیل یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری وجہ سے ہے، جو تم نے بے حیائی اور بے غیرتی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو تب تک معاف کرتا رہے گا گناہوں پر بھی جب تک یہ گناہ چھپ کر کرتے رہیں گے، گناہ چھپ کر بھی کریں گے تب بھی میرا اللہ ان کو معاف کرتا رہے گا، الا المجاہرین، ہاں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر نہیں چھوڑے گا جو لوگ گناہ کریں اور پھر علل اعلان کریں، مجاہر بن جائیں، یعنی کہ سیدھے سریعام گناہ کریں۔ اب بتائیں جی ٹیلی ویژن پر کون سا ایسا گناہ ہے جو جناب یہ لوگوں کو دکھا کے نہیں کر رہے؟ پہلے والے میراثیوں میں یہ جو گندے لوگ تھے ان میں اور ان میں یہ فرق ہے، پہلے والوں کے گناہ مرے تو ان کے ساتھ گئے، ان کے گناہ جو ہیں یہ مر بھی جائیں تو کئی کئی سال تک جب تک یوٹیوب موجود ہے ان کے گناہ موجود ہیں، لوگ دیکھتے رہیں گے۔ بتائیں ہے یا نہیں ایسا؟
تو پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو میراثی طبقہ ہے، بھانڈ ہیں، یہ فلمیں ڈرامے بنانے والے، ان میں اخیر جو ہے نا سارے کے سارے یہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اور بیمار ہونے سے پہلے فاقے بھی آ جاتے ہیں ان پر، مکان بھی ان کے کرائے کے ہوتے ہیں، سارے رو بھی رہے ہوتے ہیں، دھاڑ بڑھنڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا یہ نہیں ہوتا، سارے چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی کچھ دیا جائے، ہم نے قوم کی خدمت کی ہے۔ بھائی کیا خدمت کی ہے تم نے؟ قوم کو دیا کیا ہے جس کا معاوضہ مانگ رہے ہو تم؟ تو یہ پھر نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکوے نکلتے ہیں کہ رب نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ کل ہی ایک تحریر نظر سے گزری، ایک دوست نے بھیجی مجھے کہ ایک بزرگ تھے، وہ گئے نائی کے پاس نا بال بنوانے کے لیے، بال بنوانے کے لیے گئے نائی کے پاس، تو وہاں جا کر نائی جو ہے نا وہ کہنے لگا جی میں رب کو نہیں مانتا ہوں۔ انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھی بال کٹنے سے پہلے، تو نائی کہنے لگا میں تو مانتا ہی نہیں ہوں رب کو۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا اگر رب ہے تو پھر یہ ساری بے حیائی، یہ بے حیائی تو مانتے ہی ہے، وہ تو پسند ہے ان کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اگر ہوتا خدا تو یہ کیوں ہوتا پھر؟ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ کہ ایک دم سے وہ بزرگ کے بولنے سے پہلے ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس کے بال الجھے ہوئے لمبے لمبے بال، اس کے سارا میل گھٹا ٹوپ مٹی اس میں بڑی ہوئی، تو وہ جیسے گزرا وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی نائیوں کا وجود نہیں مانتا، نائی کا وجود میں بھی نہیں مانتا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ میں سامنے کھڑا ہوں۔ اس نے کہا اگر نائی ہوتے ان کے بال اس طرح بڑے ہوتے؟ اس نے کہا جی دیکھیں بات سنیں، یہ جب آئے گا ہی نہیں تو نائی بال کیسے کٹے گا؟ انہوں نے کہا بات یہی کہہ رہا ہوں، جب یہ لوگ رب سے ہدایت مانگیں گے نہیں تو رب کیسے دے گا ان کو؟ یا جو رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں گے ہی نہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے دے گا؟ تو پھر وہی حال جو آج یہ کر رہے ہیں وہی حال ان یہودیوں کا تھا، کہ ان کا کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے میں کہ حزب النعل بالنعل، تمہارا حال اور یہودیوں کا حال ایسے ہو جائے گا جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ بتائیں جوتا چھوٹا بڑا ہوتا ہے؟ ایک بندے کے جوتے دونوں برابر ہی ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے دو جوتے برابر پڑے ہوں، کوئی یہ نہیں فرق کر سکتا کہ اس جوتے کا مالک جو ہے نا اس کا علیحدہ ہے اس کا علیحدہ ہے، دونوں کا مالک ایک ہی ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی نصرانی اور تم سب ایک جیسے ہو جاؤ گے، جیسے کرتوت ان کے تھے وہی تمہارے ہو جائیں گے۔